أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تختی نمبر 18 ابدال کا ایک حرف ہے با جب یہ حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں پر ابدال ہوگا اور نون ساکن یا تنوین میم سے بدل کر ایک الف کے برابر گنہ ہو کر پڑھا جائے گا جیسے من بخل کرام بررہ اس کو ابدال کہتے ہیں من بخیل کیا قاعدہ ہوگا ابدال کیوں نون ساکن کے بعد با ابدال کا حرف آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر ابدال کا قاعدہ ہوگا اور نون ساکن یا تنوین میم سے بدل کر ایک الف کے برابر گنہ ہو کر پڑھا جائے گا جیسے من بخل من بین الصلب کیا قاعدہ ہوگا بھائی ابدال کیوں نون ساکن کے بعد با ابدال کا حرف آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر ابدال کا قاعدہ ہوگا اور نون ساکن یا تنوین میم سے بدل کر ایک الف کے برابر گنہ ہو کر پڑھا جائے گا جیسے من بین الصلب کرام بررہ اب کیا قاعدہ ہوگا بتائیے حروف مدہ کیوں زبر والا حرف الف اور کیا قاعدہ ہوگا ابدال کیوں تنوین کے بعد با ابدال کر پایا ہوا ہے اس لیے یہاں پر ابدال کا قاعدہ ہوگا اور نون ساکن تنوین میم سے بدل کر ایک الف کے برابر گنہ ہو کر پڑھا جائے گا جیسے کرام بررہ من بعد کیا قاعدہ ہوگا ابدال کیوں نون ساکن کے بعد با ابدال کا حرف آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر ابدال کا قاعدہ ہوگا اور نون ساکن یا تنوین میم سے بدل کر ایک الف کے برابر گنہ ہو کر پڑھا جائے گا جیسے من بعد سمیع بصیر کیا قاعدہ ہوگا حروف مدہ اور کیا ہوگا ابدال کیوں تنوین کے بعد با ابدال کا حرف آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر ابدال کا قاعدہ ہوگا اور نون ساکن یا تنوین میم سے بدل کر ایک الف کے برابر گنہ ہو کر پڑھا جائے گا جیسے سمیع بصیر سمیع بصیر اب کیا قاعدہ ہوگا مدہ اور وقفی کیوں اس کلمے میں حرف مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے اس لیے یہاں پر مدہ عارضی وقفی ہوگا اور تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا جیسے سمیع بصیر کلا لینبذن کیا قاعدہ ہوگا بھائی حرف مشدد کیوں لام کے اوپر تشدید آئی ہوئی ہے اس لیے یہاں پر حرف مشدد کا قاعدہ ہوگا حرف مشدد 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے پہلی مرتبہ اپنے سے پہلے حرف ساکن کی طرح دوسری مرتبہ اپنی اصلی حرکت سے حرف متحرک کی طرح حرف مشدد کا قاعدہ سنائیے تقدیر مدر ہے حرف مشدد تصدیق کے 3 دندان ہیں 3 شوشے ہوتے ہیں تصدیق والے حرف کو حرف مشدد کہتے ہیں حرف مشدد 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے پہلی مرتبہ اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ مل کر حرف ساکن کی طرح دوسری مرتبہ اپنی اصلی حرکت سے حرف متحرک کی طرح پڑھا جاتا ہے مگر یہ حرف دونوں مرتبہ ایک ہی ساز اور ایک ہی آواز سے پڑھا جاتا ہے جیسے ابا ابی ابو کلا لینبذن اور کیا قاعدہ ہوگا ابدال کیوں نون ساکن کے بعد با ابدال کا حرف آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر ابدال ہوگا اور نون ساکن تنوین میم سے بدل کر ایک الف کے برابر گنہ ہو کر پڑھا جائے گا جیسے کلا لینبذن
بدن رجم بعید. کیا قاعدہ ہوگا بھائی؟ حروف قلقلہ. کیوں؟ قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے جیم کے اوپر سکون آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر قلقلہ کا قاعدہ ہوگا، یعنی زبان اس حرف کے مخرج پر لگ کر اچٹ جائے گی، جیسے رجم بعید. اور کیا قاعدہ ہوگا؟ ابدال. کیوں؟ تنوین کے بعد با ابدال کا حرف آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر ابدال کا قید ہوگا اور نون ساکن تنوین میم سے بدل کر ایک الف کے برابر غنہ ہو کر پڑھا جائے گا، جیسے رجم بعید. رسول بما لا تهوى. کیا قاعدہ ہوگا؟ حروف مدہ. اور کیا ہوگا؟ ابدال. کیوں؟ تنوین کے بعد با ابدال کا حرف آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر ابدال کا قاعدہ ہوگا اور نون ساکن تنوین ابدال کے حرف سے مل کر ایک الف کے برابر غنہ ہو کر پڑھا جائے گا، جیسے رسول بما لا تهوى. خبیر بصیر. کیا قاعدہ ہوگا رے؟ حروف مدہ. اور کیا ہوگا؟ ابدال. کیوں؟ تنوین کے بعد با ابدال کا پایا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر ابدال کا قاعدہ ہوگا اور نون ساکن تنوین میم سے بدل کر ایک الف کے برابر غنہ ہو کر پڑھا جائے گا، جیسے خبیر. من بخیل. کیا قاعدہ ہوگا؟ ابدال. کیوں؟ نون ساکن کے بعد با ابدال کا نون ساکن کے بعد با ابدال کا حرف آیا ہوا ہے، اس لیے یہاں پر ابدال کا قاعدہ ہوگا اور نون ساکن تنوین ایک الف کے برابر غنہ ہو کر پڑھا جائے گا، جیسے من بخیل.